العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے آیت میں فرمایا: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں نے میری قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار مانگو، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش لگاتار اور مسلسل برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائیں۔ اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے قصہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ بارش نہ برسنے کی انہوں نے شکایت کی کہ کھیتی باڑی گزر رہی ہے اور بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے یہ کہا کہ میں غریب ہوں، فقر و فاقہ سے گزر رہا ہوں، مال میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے اولاد کے متعلق درخواست کی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے اولاد کے سلسلے میں دعا کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح سے جواب، ایک ہی سوال الگ الگ ہے اور جواب ایک ہی دیا جا رہا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، مختلف لوگ آپ کے پاس اپنی الگ الگ حاجتیں اور ضرورتوں کے سلسلے میں دعا کے لیے اور رہنمائی کے لیے آئے، اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی اور بخشش مانگیے۔ ہر ایک کے مسئلے کے حل کے لیے آپ نے استغفار کو بنیاد کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلایا کہ استغفار میں تمہاری ساری پریشانیوں اور ساری تکلیفوں کا حل ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، قوم نوح پر بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ بارش ہوگی، استغفار کرو۔ یمددکم باموال وبنین، مال کی کمی اللہ پاک اس میں بھی مدد فرمائیں گے، اولاد میں بھی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔
اور آگے فرمایا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، باغات اور چشمے اور نہریں پانی کی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، زبان سے بھی پڑھنا ہے اور دل سے بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، من لزم الاستغفار، جس نے بھی استغفار کو لازم پکڑا، یعنی اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیا، نمازوں کے بعد اپنے مختلف اوقات میں اپنی تنہائیوں میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے وہ گجراتی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، جس زبان میں بھی آپ اپنے اللہ سے 2 بار استغفار کر سکتے ہیں، آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے 2 بار استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ له من كل هم فرج، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو دور فرمائے، ومن كل ضيق مخرجا، اور ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کی راہ بتلائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک اس کی بنیاد کے اوپر آدمی کی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا اس کو وہم و گمان نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ تو رات دن کسی نہ کسی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جس کی ذات معصوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ پاک کی طرف سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور آپ کو معصوم بنایا۔ نبی کا گناہ بھی کیا ہوتا تھا، امت کے لیے نبی کو نیچے اترنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مسواک کے فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز اور ہر وضو کے وقت میں مسواک کر۔ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو اگر لگاتار کریں اور بالکل نہ چھوڑے تو وہ امت پر فرض یا واجب ہو جائے۔ امت پر رحم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک چھوڑ دی۔ تراویح کی نماز ایک دن پڑھی دوسرے دن پڑھی اور امت پر فرض نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر میں ادا کیا اور لوگوں کو اس طرح جمع ہونے سے منع کر۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اور روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے کمرے میں آپ نے اپنے حجرے میں ایک چٹائی رکھی اور اس چٹائی سے رات کو آڑ کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتفاق سے کچھ لوگ جمع ہوئے، دوسرے دن جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر مبارکہ سے نہیں نکلے۔ روایت میں ہے کچھ لوگوں نے کمرے کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنے کے لیے باخبر کرنے کے لیے کہ ہم لوگ آ چکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہاں اپنے حجرے سے میں باہر نہیں نکلا ہوں، اس لیے کہ اگر میں لگاتار کرنے لگوں تو تم لوگوں پر فرض ہو۔ تو یہ نبی کی شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تو اللہ پاک نے آپ کے اس قسم کے عمل کو جو نبی کو امت کے لیے اوپر سے نیچے اترنا پڑا اپنے مرتبے سے، اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ پاک نے آپ کو بخشائے گا۔ لیکن حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ۔
انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم اللہ پاک نے بتلائے، اس میں ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، اور ان دعاؤں میں یہ فرمایا ربنا اغفر لنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے پروردگار میری اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ مغفرت پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہے اور اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت مانگتا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کے متعلق فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ مکہ کے مشرکین نے اللہ پاک سے دعا کی ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء۔ بیوقوفی تھی کہ اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر ہمارے پاس آئے تو فامطر علينا حجارة من السماء، آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش کریں۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ جب یہ اللہ کے نبی سچے ہیں تو آپ ہمیں ایمان کی توفیق دی، لیکن شرک اور کفر ہے، انہوں نے اللہ پاک سے یہ کہا کہ یہ حق ہے، یہ سچے ہیں تو آپ ہمارے اوپر پتھر کی بارش آسمان سے کریں۔ یہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا تو طواف کرتے کرتے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا مانگنے لگے۔ ایمان تو لائے نہیں کہ بس اتنا ہی اے ہمارے اللہ ہماری بخشش مغفرت کرے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ ان کو عذاب دینے سے دو چیزوں نے روکا ہے، ایک تو وانت فيهم، یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے رسول ان کے درمیان، دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا وہ رسول، لیکن اس آیت میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں ہے، آپ مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ پاک ان کو عذاب نازل نہیں کرے۔ اور دوسرا فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ پاک ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک یہ لوگ استغفار کریں۔ اور دونوں چیزیں موجود تھی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے ان پر کوئی عذاب نہیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی اور ان کی طرف سے ستانا زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی اللہم اجعلہم سنین کسنی یوسف، کہ اللہ پاک جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی اور دکار آیا، آپ ان کے اوپر بھی اس طرح کی چیز ڈال دیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے قحط سالی ایسی آئی ہے کہ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے یہ لوگ ایسی چیزیں کھانے لگے جو عام مثلاً انسان کھاتا ہے، اتنی ان کے اوپر قحط سالی اور بھوک مرا اس طریقے سے آئے۔ پھر ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے، مکہ سے آئے مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا آپ کی قوم قریش کا یہ حال ہے، یہ بزرگ مر جائیں گے اگر آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں۔ وہی نبی جن کو ستایا آج ان کے پاس وہ دعا مانگنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے عذاب ان سے ہٹا دیا۔ تو اللہ پاک آیت میں فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے روکنے کی 2 شکلیں ہیں، ایک نبی کا ان میں موجود ہونا اور دوسرا ان کا استغفار۔ یہ آیت کا شان نزول تو اور آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو مکہ مکرمہ کی مشرکین کے سلسلے، لیکن حضرات مفسرین نے آیت کی تفسیر میں دوسرا بھی ایک مطلب بتلایا اور یہ کہا اور اس کی بھی وجہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ علیہ امانین لامتی، کسی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے میری امت کے لیے میرے اوپر ان کی امن سلامتی چین سکون اور امن عافیت کے لیے اللہ پاک نے میرے اوپر 2 چیزیں نازل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اس امت کو بھی اگر
عذاب سے، وبا سے، طاعون سے، پلیگ سے، مختلف قسم کی جو بیماریاں آ رہی ہیں اور دشمنوں کی طرف سے جو ہمارے اوپر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، یہ آیت کریمہ فرماتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، فَإِذَا قَضَيْتُ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ پاک نے میری امت کے لیے قیامت تک استغفار رکھا۔ اگر میری امت کو امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کا استغفار۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے دوست اور بزرگوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں اس کو شامل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سارے انبیاء کی دعائیں قرآن کریم اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں اور صبح میں کرتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں، فجر سے پہلے کے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ رات بھر عبادت اور پھر استغفار گئی، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر اور خوف اور خشیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاتقاکم للہ واخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ پاک کا خوف کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ جب اللہ پاک کی معرفت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے مظاہر ان کے سامنے نبیوں نے اللہ پاک کی قوت اور قدرت کا استحضار کیا تو یہ محسوس کیا کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ اگر ذرا برابر اللہ پاک کی دربار عالی کے اندر غیر مقبول ہو گئی تو پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار سے نکال دیے۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے شیطان کو اور جنات کو جو اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر شیطان بہت آگے بڑھ گیا، لیکن جب اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انا کا جو لفظ ہے، تکبر اور بڑائی، یہ اللہ پاک کو بالکل پسند ہے۔ اس نے بھی یہ جملہ کہا اور فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا۔ یہ دو جملے قرآن کریم نے نقل فرمائے اور دونوں کا انجام بھی اللہ پاک نے بتایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے یہ شیطان کا قصہ موجود تھا کہ اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود جب اللہ پاک کے دربار عالی سے تکبر کرنے کی بنیاد پر ڈال دیا اور اس کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ میں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تجھے مٹی سے پیدا ہے اور مٹی کی صفت جھکنا ہے، نیچے گرے گی، پتھر اوپر ڈالیں گے نیچے آئے گا، آپ کو نیچے سکھائیں گے لیکن شعلے اوپر آئے گا۔ یہ شیاطینی قوتیں تکبر اور اناد کرتی ہے اور مومن اللہ کا مخلص بندہ۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار مثال بیان فرمائی کہ مومن کی مثال اس پودے اور چھوڑوے جیسی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے تناور درخت تو ہوتے ہیں، ہواؤں کے جھٹکے کا وہ مقابلہ کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ گر جاتے ہیں، اور ایک پودا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہوا آتی ہے، وہ نرم ہے، جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا آئی ادھر جھک جاتا ہے، جب یہ جھک جاتا ہے تو بچ جاتا ہے اور بڑے بڑے مضبوط درخت اکھڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سیدھا مقابلہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں مثال دے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ مومن کی مثال تو اس طریقے سے پودے کی ہے، یہ جھک جاتا ہے۔ جب مخلوق کے سامنے جھکنے کی باتیں ہیں تو یہ بات تو احکم الحاکمین تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر میں قحط جاری ہوئی، لوگ پریشان ہیں، آپ کو پتا چلا کہ قحط جاری سے لوگ پریشان ہیں، آپ وہاں سے نکل گئے مصر۔
لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں چلے گئے؟ الفاظ نہیں تھے، حقیقت میں دل سے ان کی بات. فرمایا کہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے یہ عذاب آیا ہو، یا اللہ پاک کی طرف سے جو قحط ساری ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری کسی نحوست اور میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو روکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، استسقاء کی نماز کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر نکلے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، وحی آئی، تمہاری امت میں ایک شخص ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے میں بارش نہیں برتی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس شخص نے توبہ کر، بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ آپ مجھے اس کا نام بتائیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، جب میں لوگوں کو غیبت سے روکوں، برائی سے روکوں، اور میں خود اس کا نام تمہارے سامنے ہوں، تمہارے اس کہنے پر اس نے توبہ استغفار کر لی، اس لیے اب میں نے بارش کی. یہ حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے غیبت نہیں ہوتی، انسانوں کی ہوتی ہے. وہ خالق اور مالک، وہ ہمارے سارے اندرونی راز کو جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ حق ہے سب چیزوں کے. لیکن ہمیں فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لوگوں کی عیب اور لوگوں کی برائی مت بتلاؤ، صرف وہ شخص جس پر ظلم ہوا اور وہ عدالت کے سامنے کورٹ میں جا کر یا جہاں کیس لکھوانا ہوتا ہے پولیس میں رپورٹ کروانے کے لیے مجبوراً کسی کی عیب کو کھول دیتا ہے. اللہ پاک کی آیت میں فرماتے ہیں الا من ظلم، اس کو اجازت ہے، اس کو گنجائش ہے، اس کے علاوہ اور دوسروں کو اجازت اور گنجائش ہے. تو دوست اور بزرگوں، اس وقت دونوں طرح کے حالات ہیں. امت کے اوپر ایک تو پریشانی، غیروں کو جو مسلط کیا گیا، ہمیں دعاؤں میں سکھلایا گیا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا. اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنائیے جو آپ کے نافرمان ہیں. وہ یہ کہیں کہ تمہارا خدا کہاں، وہ یہ کہیں کہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے خدا کیوں نہیں آئے، یا ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم مومن ہیں پھر بھی ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آئیں. مفسرین نے دونوں وجہ اس آیت کی بتلائی ہے ولا تجعل ربنا لا تجعلنا فتنة میں، کہ خود ہمارے اوپر امتحان آ جائے، ہم آپ کی بارگاہ عالی سے نا امید ہوئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، ایک شخص بادشاہ کے دربار میں مرد تھا لیکن عورتوں کا لباس پہن کر عورت بن کے رہتا. اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ کی رانی کا ہار گم ہو، تو جتنی بھی عورتیں حرم میں تھیں اس کے محل میں ان سب کے کپڑے نکالنے کی بات ہے، ہار گر نہیں رہا. یہ سب ہار تو اس نے چوری نہیں کیا تھا، لیکن لباس جب اتارا جائے گا اور یہ مرد تھا اور عورت بن کے رہ رہا تھا تو اس کی بھی سزا موت. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میں نے اب تک غلط کیا. اللہ پاک سے اس سے توبہ اور استغفار. سچی اور پکی جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، اب میں یجیب المضطر اذا دعا، جب اضطرار کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اندر سے دعا نکلتی، اور یہی اللہ پاک کو پسندیدہ ہوتا. الفاظ کے ذریعے دعا پہنچتی ہے دل تک، اس لیے الفاظ سے بھی استغفار کریں، لیکن تھوڑا اپنے آپ کو الفاظ سے معنی کی طرف لے جانا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اللہ پاک کی شان غفاریت، شان رحیمیت کو یاد کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا. دوست اور بزرگوں، جب قرآن کی آیت نے یہ کہہ دیا کہ استغفار ساری پریشانیوں کا حل ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا من کل ضیق مخرج. الفاظ کو دیکھیے، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ، دینی ہو دنیاوی ہو، اپنی طرف سے آئی ہو، دوسروں کی طرف سے آئی ہو، ایمان والے کی طرف سے آئی ہو، غیر ایمان والے کی طرف سے آئی ہو، بیماری ہو، اولاد کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، ہر قسم کی تکلیف سے من لزم الاستغفار، جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، وہاں سے تو صدائیں بلند ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا. دوست اور بزرگوں، امت ساری باتیں ہماری زبانی ہوتی ہے، یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ امت بولنے کے لیے نہیں بھیجی گئی، کرنے کے لیے بھیجی گئی. اس لیے یہ امت ان پریشانیوں سے، اس وقت جو بیماری پھیلی ہے اس
سے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نے بتلا دیا من کل ذیب مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر پریشانی اور غم جو دل پر چھایا ہوا ہے، جس نے دماغ کو پریشان کر رکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو آسان کرے اور ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسا رزق ملے گا۔ جب بندہ مجبور اور پریشان ہوتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، کسی نے آ کر کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت امیر المؤمنین یہ حال ہے، فرمایا جب تم اللہ کے سامنے اپنے ظاہری اسباب سے نا امید ہو جاؤ اور اللہ کی طرف 100% متوجہ ہو جاؤ گے، بس اللہ کا یہ کام ہے بندہ دوسروں کو چھوڑے اور میری طرف آئے، من بعد ما قنطوا وینشر رحمت۔ حضرت عمر نے آیت پڑھی کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ بندے جب مایوس ہو جاتے ہیں مخلوق سے، اسباب سے، اور متوجہ ہوتے ہیں اللہ سے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک یہی چاہتے ہیں، اس لیے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس پارٹی پر اس پارٹی پر سب پر بھروسے، لیکن کسی سے ہمیں چین و سکون نہیں ملا، ہر ایک نے دھوکہ دیا، 70 سال سے ہم مختلف جماعتوں اور تنظیموں سے دھوکہ دیا۔ اللہ پاک فرمانے کے غیروں پر امید مت رکھو، میرے دروازے پر آؤ، مجھ سے مانگو، تمہاری ساری پریشانی اور تکلیف کو میں دور کر دوں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے، استغفار کی توفیق نصیب کرے۔ اور اسی طرح آج ہم بات کا گزشتہ جمعہ کو بھی میں کہہ چکا ہوں، غریب مسکین مسلمانوں کی جو مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جہاں لوگ گئے ہیں جا کر آ کر دیکھا اور جو احوال بتائے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے ہماری طرف سے جو کچھ ہو جائے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایمان کی بنیاد پر ستایا ہے، اور کچھ نہیں، وما نفروا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، تو اس عزیز و حمید اس کی مخلوق کو ستایا گیا، اس کے بندوں کو ستایا گیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھوڑی کچھ بھی مدد ان کی کریں گے۔ قرآن آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، کہ مولا ہمیں ظالم بستی سے نجات دے، یہ بیچارے اس ظلم کا شکار ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما لكم، تمہیں کیا ہو گیا، تم مقابلہ نہیں کرتے ہو، تم ان کی مدد نہیں کرتے ہو، ہم ان کی مدد مانگ کے تو کر سکتے ہیں، کسی کا مکان اجڑا، لالی ہے بیچارہ غریب مسکین ہے، لالی کو بھی نہیں چھوڑا، گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تو ہمارے کچھ بھائی نیچے کھڑے رہنے والے ہیں اور دل کی طرف سے، اور وہ آپ اولاد سے یہی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا تعاون کرے، وہ تعاون علی البر والتقوی۔ اللہ پاک ہم سب کو جامع دل میں سکون جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا